برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں. تو مسلمان کے مطلب ہے کہ مسلم ایمان، جس کا مکمل ایمان ہے. یقیناً اس کی غذا بھی مکمل ہونی چاہیے. گوشت اپنے آپ میں مکمل غذا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو گوشت کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں، گوشت کی شان میں توہین اور بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں. ان کم عقلوں کو کون سمجھائے کہ گوشت کا وقار کیا ہے، گوشت کی اہمیت کیا ہے، گوشت کا مرتبہ کیا ہے. کسی صحابی کی زندگی میں دال نہیں، کوئی دال کا ذکر نہیں. تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں، تبع تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں. کم و بیش 1,24,000 جو نبی دنیا میں تشریف لائے، کسی کی ظاہری حیات میں دال کا کوئی ذکر نہیں. قرآن میں دال کا کوئی ذکر نہیں، حدیثوں میں دال کا کوئی ذکر نہیں، صحابہ کی روایات میں دال کا کوئی ذکر نہیں. یہ دال کا فطور تیرے دماغ میں کہاں سے گھس گیا؟ ارے تو مسلم ایمان والا ہے، تو مکمل ایمان والا ہے. اس لیے تجھے میں واسطہ دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کا، تمہارے بزرگوں کا، کہ اپنی مکمل غذا بھی تلاش کر لو. اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گوشت کا شوقین بنائے، گوشت کے مرتبے سے ہم کو اور آپ کو واقف کرے. اللہ تعالیٰ واہ کیا مرتبہ ہے گوشت ہے اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے اعلیٰ تیرا، غوث اعظم کے کھانے میں بھی ہے نوالا تیرا، وما علینا الا البلاغ. ابھی آپ نے جو آڈیو کلپ سنا، یہ سن کے آپ کو ہنسی آئی ہوگی، لیکن یہ بہت افسوس کرنے کی بات ہے. یہ حال ہو گیا ہے ہماری مسجدوں کے ملاؤں کا کہ بس اب گوشت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں. انہیں کوئی خاص علم ہے نہیں دین کے بارے میں، اور بس نبیوں پہ صحابیوں پہ گوشت خور ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں. ہمارے نبی سیمی ویجیٹیرین تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روز گوشت نہیں کھاتے تھے. ہفتے گزر جاتے تھے جب نبی کے گھر کی چمنی سے دھواں نہیں اٹھتا تھا تو صحابی پوچھتے یا رسول اللہ آپ کیا کھا کے گزر کر رہے ہیں؟ تو نبی فرماتے کہ پانی اور کھجور. میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو جنہیں ناشتے میں بھی گوشت چاہیے. آپ کو کھانا ہے آپ کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو صابری، وارسی، قادری مت کہو. جس نے 12 سال کھانا نہیں کھایا وہ صابر پاک، جس نے 25 سال تقویٰ کیا اور کئی سال تک صرف پانی اور سبزیوں پہ گزارا کیا وہ غوث پاک. اور پھر ہم لوگ انہی کا نام لے کر انہیں بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمان گوشت خور ہے، ان کے نام پہ گوشت کھا رہے ہیں ہم. عرب کے لوگ اس وقت زیتون اور کھجور کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہاں یہی اگتا ہے، کیونکہ وہاں کا ویدر بہت گرم ہے. دال ہمارا کلچر ہے، اس لیے ہم دال کھاتے ہیں. دال سب سے زیادہ ہمارے یہاں پروڈیوس ہوتی ہے، دال کی اپج سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہے. کتنے انڈین گھروں میں آپ نے لوگوں کو زیتون کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کھجور بھی ہم صرف رمضانوں میں کھاتے ہیں. زیتون اور کھجور ان کا کلچر ہے، اس لیے آپ کو کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملے گی حدیثوں میں یا لٹریچر میں دال کے بارے میں. آپ کو گوشت پسند ہے آپ کھاؤ، کوئی پرابلم نہیں، لیکن نبیوں پہ، صحابیوں پہ، اولیاءوں پہ گوشت خور ہونے کا تہمت مت لگاؤ، ان پہ جھوٹ مت باندھو. حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ گوشت کو احتیاط سے کھاؤ کیونکہ اس کی لت لگ سکتی ہے جیسے شراب کی. حضرت عمر نے اپنے دور میں روز گوشت کھانے پر پابندی لگا دی تھی کہ روز گوشت مت کھاؤ کیونکہ اس سے آپ کی ہیلتھ پر اثر پڑتا ہے اور انوائرمنٹ پہ بھی اثر پڑتا ہے. انوائرمنٹ پہ کیوں اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے کاؤسپریسی، وہ دیکھو، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں گلوبل وارمنگ کیوں بڑھ رہی ہے. گلوبل وارمنگ کا ایک سب سے بڑا ریزن ہے میٹ انڈسٹری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوشت مت کھاؤ، کھاؤ مگر ایک بیلنس کے ساتھ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہم نے ممبر رسول پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے جسے اسلام کے بارے میں کچھ خاص پتہ ہے نہیں. بس ہر مسجد میں ایک فرقہ ہے، سنی، شیعہ، اہل حدیث، اور وہ اپنے فرقوں کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو نہیں. یہ لوگ مسجدوں میں یا تو کہانیاں سنا رہے ہوں گے یا پھر چندہ مانگ رہے ہوں گے. بس یہ دو کام کے علاوہ آج مسجدوں میں کوئی علم کی بات نہیں ہوتی. اپنی اپنی مسجدوں میں جاؤ اور ان لوگوں سے سوال کرو. آج کے دور میں ان سے سوال کرنا بھی گناہ، سیدھا گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے یہ لوگ. اور ہمارے پاس کیا صرف یہی ٹاپکس اور مسئلے رہ گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے؟ آج کا مسلمان علم پر، ایجوکیشن پر فوکس نہیں کر رہا، نشے میں انوالوڈ ہے. لیکن یہ لوگ مسجدوں کی ممبروں سے کبھی یہ باتوں پر بحث نہیں کرتے. گوشت کی اہمیت زیادہ ضروری ہے. ان کے حساب سے خدا نے دنیا میں انسان کو گوشت کھانے کے لیے بھیجا ہے. یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے جس میں یہ فالتو باتیں کر رہا ہے یہ جاہل مولانا. یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے ویڈیوز سے، مسجدیں بھری پڑی ہے ایسے ملاؤں سے. کورونا کے ٹائم پہ کافی مسجدوں میں یہ بولا گیا کہ یہ عذاب الہی ہے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کو کچھ نہیں ہوگا. کتنے معصوم مسلمانوں کی جان گئی ہے
ایسے جاہل مولاناؤں کی وجہ سے غسل تک نصیب نہیں ہوا انہیں مرنے کے بعد. ہاسپٹل سے باڈی سیدھا قبرستان گئی ہے. آخری وقت میں چہرہ تک دیکھنے نہیں ملا لوگوں کو مرنے والے کا. اسی طرح کے لوگ ٹی وی چینلز پر پیسہ لے کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور آگ لگانے کا کام کرتے ہیں. ان کا علم اور اسلام سے کچھ لینا دینا ہے نہیں. آج ہماری کمیونٹی بہت بیکورڈ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں. حیدر کرار کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ علم کتنا ضروری ہے. بولنے کے لیے بہت کچھ ہے پر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. جناب شوق بہرائچ کے شعر پر ویڈیو ختم کرتے ہیں. برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. سلامت رہیے, خدا نگہدار. حق علی, مولا علی.